جو بھی عمل بجا لاتے ہو یہ تصور مت کرو کہ تمہارے اس عمل کو سوا تمہاری اپنی ذات کے یا ان لوگوں کے جو تمہارے گردا گرد موجود ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، جو اللہ خالق کل شیء ہے وہ اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے، یعنی ہر شے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو جو شے ہے 80,000 عوالم تک علماء نے تحریر کیے ہیں، 12,000 عوالم سے لے کر 18,000، پھر 20,000، پھر 70,000، پھر 80,000، یعنی 80,000 عوالم میں جو کچھ ہے وہ شے ہے۔ یا یوں عرض کر دوں، بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں، اسے یوں آسان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، لیکن کچھ بچوں کی خاموشی کے لیے پھر عرض کر دوں کہ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا بجز خدا جو کچھ ہے وہ شے ہے، اور اللہ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے، سمائی گواہ نہیں۔ اب پھر آپ گلہ دیتے ہیں، وہ شاہ جی آپ کے میں دعوت دیتے ہیں، آپ آتے نہیں۔ بیٹا آپ ذرا ادھر آ جائیں، شاباش، آپ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، شاباش شاباش، میرے پاس بیٹھو۔ بابا جی تسی بھی ذرا سائڈ تے ہو جاؤ نا، یا اگے آ جاؤ یا پیچھے سائڈ تے ہو جاؤ۔ صاحب جی ایک ایک قدم آگے ہیں، میری بات لیں آپ اس طرح بیٹھ رہیں گے تو میں کیسے پڑھوں گا؟ آئیں ذرا میرے سامنے آئیں، کمال ہے آپ لوگوں کی۔ آ جائیں جی، میں کچھ نہیں کہوں گا، آ جائیں آگے صحیح۔ اتنا سفر کر کے میں آیا ہوں، بڑی انتہائی طور پر محبتوں کے ساتھ شاہ جی نے دعوت دی ہے، میں وقت نکال کے آیا ہوں، اور اب میں آ گیا ہوں اتنی دور سے، آپ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ واللہ علی کل شیء شہید، جو جو شے ہے اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کے 2 لفظوں کا میں ترجمہ ادا کر رہا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے سیاہ رات میں، اے کالی رات میں، کالے پتھر پر کالے رنگ کی رینگنے والی کیڑی کو دیکھنے والے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، اے سیاہ رات میں، اے کالی رات میں، کالے رنگ کے پتھر پر سیاہ کیڑی کالی کیڑی کو رینگنے والی کیڑی کو دیکھنے والے، نہ صرف دیکھنے والے بلکہ اس کی دعا سننے والے، اس کی پکار سننے والے، نہ صرف اس کی پکار سننے والے بلکہ اس کو رزق عطا کرنے والے۔ تو اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ قدیر ہے، لیکن پھر 2 فکریں دے رہا ہوں آپ کی خاموشی پر۔ اللہ بصیر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن آنکھیں نہ رکھنے کے باوجود بصیر ہے۔ صاحبان علم، اللہ آنکھیں، یہ ظاہری آنکھیں نہ رکھنے کے باوجود اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ سمیع ہے، یہ ظاہری کان نہ رکھنے کے باوجود اللہ سن رہا ہے۔ اللہ کلیم ہے، متکلم ہے، گفتگو کر رہا ہے، لیکن زبان رکھنے نہ رکھنے کے باوجود اللہ متکلم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جن ذوات مطہرہ کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، کسی کو عین اللہ کہہ دیا، کسی کو لسان اللہ کہہ دیا، کسی کو وجہ اللہ کہہ دیا، کوئی آج تک جد اللہ کہلوا رہا ہے۔ جیو سلام آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں پھر آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یونس کی، سورہ نمبر 10 کی، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون۔ وہ جہاں بھی رہیں، بحر و بر میں رہیں، پہاڑوں میں رہیں، غاروں میں رہیں، جہاں بھی رہیں، وہ جو عمل اعمال بجا لاتے ہیں اللہ شہید ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ صاحبان کچھ میرے عزیز بچے میری بات نہیں لیں گے، بزرگ اور صاحبان مطالعہ لیں گے، فوراً لیں گے۔ میں 2 لفظ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون 2 پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے۔ اچھا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے حصے کا پتھر اٹھا کر اور کون اپنے نبی کے حصے کا پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد زرار بنا کر اپنے آپ کو منافق بنوا رہا ہے۔ پھر میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، جتنے آپ خاموش رہیں گے میں آیت پہ آیت پڑھتا جاؤں گا۔ تو میں اب تیسری سورہ نمبر 3 کی آیت پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے واللہ شہید علی ما تعملون۔ پھر ہم سے کہتے ہیں ڈائریکٹ، پہلے غائب کا صیغہ تھا، اب ڈائریکٹ حاضر کا صیغہ ہے کہ تم جو عمل چاہو بجا لاؤ، جہاں چاہو بجا لاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کون ذکر محمد و آل محمد میں بول رہا ہے۔ تو تعملون، جو تم عمل بجا لاتے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل پر شہید ہے، عینی گواہ ہے۔ پھر 2 فکرے دے رہا ہوں تاریخ کے کلدوں سے نکال کر، نامعلوم کون لے گا کون نہیں لے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہجرت کی رات تیغوں کے سائے میں، نیزوں کی انیوں میں، موت کے پہرے میں، ملک الموت کے ہوتے ہوئے، دشمنان محمد جو خون کے پیاسے ہیں ان کے سائے میں محمد کے بستر پر سو کر اپنی جان دو عالم پر نثار کر رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون عقبہ کی گھاٹی میں محمد کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ جتنے زور سے انہوں نے نعرہ لگوایا، جواب تو آپ نے ویسے نہیں دیا۔ اچھا اچھا جی، یاد یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی مولا، علی علی مولا،
ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو میرے ان تمہیدی کلمات سے صاحبان علم پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں ایک اور پہلو لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن جن ذوات مطہرہ کو، بڑے آرام سے پڑھوں گا، موضوع مشکل ترین موضوعات میں سے ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ میرے بچے پریشان ہو رہے ہیں، میں بڑے آسان الفاظ دوں گا۔ اللہ نے جن جن ذوات مطہرہ کو اپنی پہچان کا وسیلہ بنا کر اپنی مخلوق میں بھیجا ہے۔ دیکھیں جی، جو سمجھ جائیں وہ تو بولیں نا، اور جن کی مجبوری ہے وہ ہے ہی مجبوری۔ تو جن جن افراد کو، جن جن ذوات مطہرہ کو اللہ نے اپنے آپ کو اللہ منوانے کے لیے اس عالم میں بھیجا ہے، انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیا تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ ان دیکھے پر ایمان لائیں۔ تو اسی طرح باقی صفات کے ساتھ ساتھ اللہ نے صفت رؤیت، صفت دید، یعنی یہ دیکھنے کی قوت ان کو بھی عطا کی۔ یعنی اللہ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ مطلقاً بصیر ہے، لیکن جنہیں اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس عالم میں بھیجا ہے، اللہ نے ولایت تکوینیہ کے سائے میں، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے، ان کو یہ اللہ نے قوت دید، دیکھنے کی قوت عطا کی ہے۔ سارے ہی چپ کر گئے ہو۔ اچھا، جن کو یاد ہے نہیں سن لو، جن کو یاد ہے وہ بول پڑنا، باقی چپ کر جانا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، ذکر جمیل میں بھی ہے، اہل سنت کی ساری کتابوں میں ہے کہ ایک حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ایک روز رسول نماز پڑھا رہے تھے، رسول کے رکوع میں جانے سے پہلے کچھ صحابی پہلے رکوع میں چلے گئے۔ یہ کتابوں کے میں نے نام لے لیے ہیں۔ رسول نماز پڑھا رہے تھے، رسول کے رکوع میں جانے سے پہلے کچھ صحابی پہلے رکوع میں چلے گئے، یہ سوچ کر کہ رسول تو دیکھ رہے ہیں کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، وہ پیچھے تو دیکھ نہیں رہے، تو جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رسول کو کیا خبر ملے گی۔ لیکن ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر رسول نے سلام ادا کیا، ادھر رخ پھر کر صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں میرے صحابیوں لا تسبقونی فی الرکوع، خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ بڑی مہربانی، خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو۔ انی اراکم خلفی کما اراکم من بین یدی، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں، کیونکہ کوئی پردہ میری نظر کے سامنے پردہ نہیں۔ اچھا، ابھی بھی آپ چپ کر گئے ہیں، چلو ایک اور مثال دے دیتا ہوں اسی گھرانے کی۔ جب صاحب معراج سے واپس پلٹے، اب میں پڑھ گیا ہوں تو اسی سارے ہی چپ کر گئے ہو، بیٹا تم بھی چپ کر گئے ہو، فرنٹ لائن میں بیٹھے ہو، لیکن قصور نہیں ہے، ایسی باتیں کبھی کبھی منبر سے بیان ہوتی ہیں۔ جب صاحب معراج سے واپس پلٹے تو وہ جانے والا جب پلٹ کر آیا تو سونے والے نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنی معراج کے حالات آپ سنائیں گے یا میں علی آپ کو سنا دوں؟ انی عالم، پھر نہج البلاغہ،
انی عالمو بترک السماوات من الارض، لوگوں مجھ علی کے علم کو پرکھنے کے لیے سن لو، میں زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ ہر شے پر شہید ہے۔ تو جن ذوات مطہرہ کو اللہ نے اپنے آپ کو اللہ منوانے کے لیے اس عالم میں بھیجا ہے، انہیں ان صفت رویت کا، اس صفت دید کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ قاف کی یہ آیت ہے، سورہ نمبر 50 کی۔ مجھے معاف رکھنا، ذرا ادھر میں کم دیکھ رہا ہوں، جو چیئر ذرا سائڈ پہ آ گئی ہے۔ سورہ نمبر 50 کی، ہاں کوئی ادھر آنا چاہے تو بے شک آ جائیں، اور بیٹھنا چاہے تو بے شک بیٹھے رہیں۔ سورہ نمبر 50 کی یہ آیت ہے کہ ہر نبی اپنی امت پر شہید ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، جاءت کل نفس معہا سائق و شہید۔ قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے جاءت کل نفس، قیامت کے دن ہر ذی روح، ان بریکٹ لکھا ہوا ہے، شیعہ کا ترجمہ اٹھائیں یا اہل سنت کا، دونوں نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ اس ذی روح سے مراد حضرت بشر ہے، حضرت انسان ہے۔ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو لائیں گے اپنی بارگاہ میں، کس حالت میں؟ سائقن، اس کے پیچھے پیچھے، معہا سائقن و شہید، اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کو ہنکانے والا ہوگا، بڑھانے والا ہوگا، اور ایک اس پر شہید ہوگا، گواہ ہوگا۔ اب سائقن سے مراد ہے فرشتہ، شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کے ہاں، لیکن شہید سے مراد شیعہ حضرات کے نزدیک اس شہید سے مراد ہے اس آنے والے کا نبی، یعنی جس نبی کا یہ امتی تھا، یہ امتی جب آئے گا قیامت کے دن تو اس کا نبی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ کیوں ساتھ ساتھ ہوگا؟ اس لیے کہ جب آنے والے کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، ایک ہے دایاں ہاتھ، ایک ہے بایاں، دائیں ہاتھ میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اور بائیں ہاتھ میں خود سمجھ لو۔ تو جب یہ بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمل اسے دیا جائے گا، اچھا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی، وہ یہاں کی عادت کے مطابق کہے گا یا اللہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب آپ ملے گا میرے فرشتے نے لکھا ہے جسے میں نے بٹھا دیا تھا، کہے گا تیرا تھا نا۔ معلوم ہوا شروع سے کچھ لوگ معصوموں پر جھوٹ کا الزام لگانے کے عادی چلے آ رہے ہیں، تو یہ کہے گا یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب وہ نبی آگے بڑھے گا، وہ نبی اب آگے بڑھے گا، شہید جو اس کے ہر عمل پر گواہ ہے، وہ پکار کر کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا امتی ہے، اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ تو ہر نبی اپنے امتی کے لیے کیا ہے؟ اس کے اعمال پر شہید ہے، اس کے اعمال پر گواہ ہے۔ یہاں تک لے آیا، اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کا امتی۔ واجب، ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ نا، بابا بٹھا دینا بچوں کو، درود پڑھے صلوات۔ اب انہیں کیا پتا چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اچھا جی، آپ پہلے بھی چپ بیٹھے تھے، بچوں کی وجہ سے اور چپ ہو جائیں گے۔ نہیں، بچے آپ کو نہیں سننے دیں گے، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ انہیں بھیجیں ان کی ماں کے پاس، درود پڑھیں صلوات۔ ہاں، یہ دوڑا قصیدہ نہیں ہے، ایک بار پھر صلوات پڑھیں صلوات۔ ہاں لے جائیں۔
جائیے پھر درود پڑھیے صلوات. آدم سے لے کر عیسیٰ تک آیت میثاق کے سائے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس علاقہ کے رہنے والے شیعہ غیر شیعہ اور میری کیسٹ بعد میں سننے والے شیعہ اور غیر شیعہ، ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات وعدہ، آیات میثاق، آیات عہد. اس عالم انوار میں، عالم ارواح میں اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، یعنی نبی بچوں سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ سمجھ لیں نا میری بات کو. بیٹا جہاں سمجھنا ہے مجھے کہہ دینا، میں پھر سمجھا دوں گا، لیکن آپ نے بولنا ضرور ہے. اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، اس کے بعد آئے گا ایک رسول. اس رسول کی شان کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، کتاب، حکمت، نبوت، رسالت، وہ اس کا گواہ ہوگا. دیکھو عزیزوں بزرگوں، بات دو ہیں، لفظ ہیں دو، ایک ہے مصدق، ایک ہے مصدق. آپ جانتے ہیں میرے ماحول خطابت کو کہ زندگی پوری میرے کہاں گزر رہی ہے؟ آپ ہی میں گزری ہے. آپ ہی نے مجھے پڑھنا سکھایا. یہ جو 70 80 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے، مجھے 4تھی 5ویں نسل سن رہی ہے. تو جو فکرے میں دے رہا ہوں، ایک ہے مصدق، ایک ہے مصدق. مصدق تصدیق کرنے والا، گواہی دینے والا. مصدق جس کے لیے گواہی دی جائے. تو ہمارا نبی ہے مصدق، اور ہر نبی کیا ہے؟ مصدق. یعنی ہمارا نبی عینی گواہ ہے کہ ہاں آدم نبی ہے، نوح نبی ہے، ابراہیم نبی ہے. اور آخر آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ چونکہ مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. آخر میں آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے گروہ انبیاء، کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقرارنا، سارے نبیوں نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں. کہا ایک دوسرے کے گواہ بنو، ایک دوسرے کے گواہ بنو. اور میں تمہارا گواہ بنتا ہوں کہ تم نے محمد پر، اس کی رسالت پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن اے نبیو یاد رکھو، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کا امتی نہ رہا، میرے محمد کی مدد کے وعدے سے پھر گیا، تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا. اولئک هم الفاسقون، بلکہ اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا. تو صاحبان علم اب ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا فاسق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فاسق کی تعریف کیا ہے؟ یہ لیجئے، یہ ہے تیر انداز، اس کے پاس ہے کمان، کمان میں ہے تیر. جب تک تیر کمان میں ہے وہ تیر ہے. جب اس نے تیر چھوڑ دیا تو اب عربی زبان میں اسے تیر نہیں کہتے، اب اسے کہتے فاسق. یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا. تو آدم سے لے کر، بڑی مہربانی بیٹا جیتے رہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے اللہ فرما رہا ہے
کہ اگر تم میں سے کوئی میرے محمد کا امتی نہ، بیٹا سونے نہیں دوں گا، آنکھیں نہیں جگا دے انہیں، بیٹا سونے نہیں دیا کرتا میں. ہر نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے محمد کا امتی نہ رہا وہ فاسق بن جائے گا. تو آج اس اجتماع میں، اس علاقے کے اجتماع میں، شاید پہلے بھی کبھی میں کہہ چکا ہوں گا، آج پھر یاد کرا رہا ہوں کہ ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار، ہر نبی کی نبوت کا انحصار ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر ہے. جب ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار پر ہے تو پھر ہمارے اسی رسول سے اللہ فرما رہا ہے سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ میدان غدیر کے قریب، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ کام نہ کیا، ہوئے اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعمت کلندر، سارے بولنا سارے نعمت کلندر، سرحدی رہبر، من کرتا مولا، حسنین کا بابا، کعبے کا گوہر، جیو فتنہ کا جوہر، توریت پکارے، زبور پکارے، انجیل پکارے، قرآن پکارے، علی ہے، کمبر نے پکارا، علی ہے، موسیٰ نے پکارا، شاباش، بلغ نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، علی ہے، مقداد نے پکارا، علی ہے، ماما گل خان سے بے شک علی ہے، علی علی ہے ہی علی 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 ہے، علی ہے، علی ہے، واہ 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 واہ، سلام. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر تو نے یہ کام نہ کیا، آپ فکرہ لینا. دیکھیں شرعی طور پر اس ممبر پر بیٹھ کر میری ایک ذمہ داری ہے. اگر ایک خطیب یا ایک ذاکر کوئی بات کہہ جاتا ہے، بے شک سنیں، بے شک سنیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جو ذمہ دارانہ اعتبار سے ہو تو وہ بھی سننی چاہیے. اے رسول، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا نہیں، آپ نے نہیں کیا، نہیں کیا. میں پھر پڑھتا ہوں. ہمارے ہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ممبر پر، جو میں نے خود سنا ہے کچھ لوگوں سے، کہ اگر تو نے یہ کام، آج کا یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. نہیں، یہ غلط ہے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما، پہنچا دے، انزل الیک من ربک وان لم، اگر تو نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا، یعنی پیغام رسالت نہیں پہنچایا. رسول تو رسول ہے، کوئی مانے تب بھی ہے. تو یہاں میرے حبیب اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تو نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام، رسالت کا نہیں، یعنی تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا نا، تبلیغ رسالت کا تو نے کوئی کام نہ کیا. تو اب رسول نے میدان غدیر میں کیا کام کیا ہے؟ تمام نبیوں کی نبوت کا دار و مدار ہے ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر، اور ہمارے نبی کی نبوت کی تبلیغ کا دار و مدار ہے غدیری اعلان پر کہ من کنت مولا فہذا. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، پنجرے پنجری سوا لاکھ نعرہ. جیو. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 4 کی. یہ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ گھروں میں جو کیسٹ سنیں گے وہ قرآن نکال کے دیکھ سکیں. سورہ نمبر 4 کی یہ آیت ہے
جو اب میں پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کوئی بات نہیں، کوئی بات، آرام سے بیٹھے رہیں، گھبرائیں نہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ اللہ اکبر عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِیدًا. میرا حبیب وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا، کیسا ایمان افروز منظر ہوگا جب ہم ہر گروہ کا گواہ یعنی اس کا نبی اس پر گواہ بنا کر اپنی بارگاہ میں بلائیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر نبی یعنی ہر امت کا گواہ نبی ہم اپنی بارگاہ میں بلائیں گے تو پھر تجھے بھی بلائیں گے، لیکن کیسے بلائیں گے؟ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِیدًا، تجھے ان تمام گواہوں پر گواہ بنا. یعنی تمام انبیاءوں کا نبوتوں کا اگر کوئی عینی گواہ ہے تو وہ صرف ہمارا رسول ہے. لیجئے صاحبان، بڑی مشکل سے تمہید کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کو یہاں تک لے آیا کہ تمام پوری دنیا کے نبیوں پر 1,26,000 نبیوں پر گواہ کون ہے؟ ہمارا نبی ہے. اب شیعہ بھی سنی بھی اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا رسول کل انبیاء کی نبوتوں کا گواہ ہے. اب یہاں آ کے بات رک گئی کہ تمام انبیاء کی نبوتوں کا گواہ تو ہمارا رسول ہے، لیکن مسلمانان عالم آؤ اس نئی نسل کو بتاؤ کہ ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ واہ صاحب، واہ صاحب، جیتے رہے، سلام کی بڑی درود پڑھیے گا. سلام جیو بیٹا. سب کا یہ اتفاق ہے. میں جانتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد یہ میرا کیسٹ بیرون ملک اور اندرون ملک کہاں کہاں تک پہنچے گا. میں ایک ایک لفظ کی ضمانت دے کر منبر سے ادا کر رہا ہوں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہر نبی کی نبوت کا گواہ، لیکن ذہنوں میں رہے عینی گواہ، کیونکہ کنت نبیم وآدم بین الماء والطین. کتاب کا نام جناب المبدت، اہل سنت کی کتاب، سید سلیمان کندودی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. عربی میں میرا رسول فرما رہا ہے میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. ہائے 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 ہائے، لیکن میں نبی تھا. تو پھر ہمارا نبی ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ ہے. تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے؟ اگر کوئی چپ کر جاتا ہے کسی مصلحت کے پیش نظر، بے شک چپ کر جائے، لیکن قرآن تو چپ نہیں کرتا. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے. لو میرے بزرگوں، لو میرے عزیزوں، لو میرے بیٹوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ ہود کی. توجہ ہے جی، توجہ ہے میری طرف. میں سورہ ہود کی سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. آیا وہ ذات مقدسہ جو اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، واضح دلیل پر ہے، یعنی مجسم نور ہے. جناب علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس بینہ سے مراد ہمارے رسول پاک ہے، اور شیعہ تمام تفسیروں میں یہی ہے کہ اس سے مراد ہمارے رسول پاک ہے. تو ہمارا رسول کیا ہے؟ بینہ، اللہ کو اللہ منوانے کی دلیل، خدا کو خدا منوانے کا معجزہ. اب اس معجزے کو منوانے کا معجزہ کون ہے؟ واہ صاحب، واہ صاحب، یا علی، ہوئے ہوئے
دیکھو ذرا جب بھی فرنٹ لائن پر بیٹھتے ہو نا، اگر کبھی میں آ جاؤں، جیسے مقدر اب لے آیا ہے، اگر دن اب تو خیر بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر پھر کبھی ایسے بڑھاپے میں آنا پڑے تو جو بول سکتے ہیں وہ فرنٹ لائن پہ بیٹھا کرے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور بابا ہمارا نبی ہے اللہ کو اللہ منوانے کا معجزہ، تو ہمارے نبی کو معجزہ منوانے والا معجزہ کون سا ہے؟ تو آگے آیت پڑھیے، بینہ کے بعد کیا ہے؟ وا اور یتلو ہو، تلا یتلو یعنی قدم بقدم، پیچھے پیچھے یعنی بلا فاصلہ۔ اچھا اس بلا فاصل کو بھی سمجھا، آج میں نے سمجھانا چاہیے، بہت پیار ہے، اس کو بھی سمجھاتا چلوں۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بلا فاصل چلا آ رہا ہے۔ آپ بچوں ذرا دیکھنا، بولتے تو نہیں ہو، ذرا دیکھنا 14ویں کا چاند جب آتا ہے نا تو اس دن ذرا 14ویں رات کو دیکھنا، ادھر سورج ظاہراً پردے میں جاتا ہے، اسی وقت بغیر فاصلے کے بلا فاصل چاند اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ محمد تو ہے سورج، وہ چاند کون سا ہے جو بلا فاصل محمد کے پیچھے پیچھے؟ پانی دو بیٹا۔ آ جائیں جی، آ جائیں، آ جائیں۔ تو میرے نبی کی نبوت کے گواہ کی پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ شاہدم من ہو، وہ رسول میں سے ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، رسول من ہو، وہ رسول یعنی پھر تشریح کرنی پڑ گئی ہے، حالانکہ گھنٹہ گزرنے والا ہے اور میں نے عہد کیا تھا اپنے ساتھ گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن تشریح کی وجہ سے مجھے کافی رکنا پڑ گیا۔ وہ رسول میں سے ہے، رسول کا لے دے کے رشتہ دار نہیں بنا۔ یعنی رسول کا سببی رشتہ دار نہیں، جیو رسول کا لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں، بلکہ رسول کی پاک تینت اور اس کی پاک تینت ایک ہے۔ رسول کی نورانی خلقت اور اس کی نورانی خلقت ایک ہے۔ بھائیوں میں رک نہیں سکتا، یہ پورے عشرے کے موضوع ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں نہیں سمجھتے۔ رسول کی اور اس کی جو شاہد و من ہے، جو رسول کا گواہ ہے، رسول کی اور اس کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ذات ایک ہے، گلدستہ صفات ایک ہے۔ وہاں دیکھو تو نورانی جلوہ ایک ہے، یہاں دیکھو تو شجرۃ طیبہ ہے۔ رسول کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے شاہدم من ہو، اس کا ایک گواہ۔ اب یہ گواہ کون ہے؟ اہل سنت حضرات کے علماء نے 3 تفسیریں اس من ہو پہ لکھی ہیں، شاہد پر۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس گواہ سے مراد جبرائیل ہے۔ ہم کہتے ہیں بے شک جبرائیل سید الملائکہ ہے، استاد الملائکہ ہے، لیکن وہ رسول کا گواہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ شرط ہے من ہو،
واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ یعنی گواہ وہ ہو سکے گا جو رسول میں سے ہوگا، جس کا خون اور رسول کا خون ایک ہو، جس کا گوشت، اچھا پھر کیا، اچھا جی اچھا، جس کا خون اور رسول کا خون ایک ہو، جس کا گوشت اور رسول کا گوشت ایک ہو، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، تلاش کرو وہ کون ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ اس سے مراد جبرائیل ہے، بے شک جبرائیل امین وحی ہے، استاد الملائکہ ہے، لیکن رسول میں سے نہیں ہے۔ اب میں دے رہا ہوں بچوں دلیل، صاحبان جہاں بیٹھو، ادھر ہو، سامنے ہو، ادھر ہو، جس کی سمجھ میں آ جائے، سب سمجھ رہے ہو، یہ میری وہم ہے، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ وہیں سے بولے، نہ آئے مجھے کہہ دے، میں پھر سمجھاؤں گا۔ اگر جبرائیل محمد میں سے ہوتا تو سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا۔ ہوئے ہوئے بچوں بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اگر جبرائیل شاہد منہ ہوتا، رسول میں سے ہوتا، تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا، بلکہ جب رسول نے بلایا جبرائیل آ گیا تو جواب کیا دیا؟ لو تجاوزت ان ملتن لا احترقت، میں ہوں نوری، یہ ہے مقام نور کا۔ پھر میں فکرہ دے گیا، میں ہوں نوری، یہ مقام ہے نور کا، اگر میں نوری ہوتے ہوئے نور کے مقام پر قدم رکھ دوں تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ تو میرا رسول وہاں پہنچا جہاں جبرائیل کا نوری تصور بھی نہ پہنچا۔ ہائے 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 ہائے، کعبہ قوسین او ادنیٰ، جہاں جبرائیل کا تصور نہ پہنچا وہاں میرے رسول کی نالین پہنچی۔ تو جبرائیل بے شک نوری ہے، لیکن جبرائیل کی جنس فرشتہ ہے، وہ فرشتوں میں سے ہے، وہ محمد میں سے نہیں ہے، اسی لیے سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ اب بیدار ہو، پرواز کرے، چلیں معراج فضیلت پر۔ میں فکرہ دے رہا ہوں، آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا، تشریح میں نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں کون پرواز کرتا ہے، کون اس معراج کو پاتا ہے۔ جو محمد میں سے تھا، شواہد النبوہ 1، مدارج النبوہ 2، معارج النبوہ 3، فتح مکہ کے بعد، مکہ کے اندر فاتحانہ انداز میں جانے کے بعد بیت اللہ میں رک کر رسول فرما رہے ہیں، علی آؤ، میرے شانوں پر قدم رکھ کر یہ بت توڑ کر بتا دو کہ محمد میں سے کون ہے۔ اچھا درود پڑھے، میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، آپ چپ کر گئے۔ پھر درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہوئے شاہد منہ کون ہے، رسول میں سے کون ہے؟ یہ لیجئے سن 9 ہجری، سورہ براءت کی پہلی 10 آیات، سورہ توبہ کی پہلی 10 آیات نازل ہوئی ہمارے رسول پر کہ مکہ میں ان کی تبلیغ کر دو۔ رسول نے صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی کو وہ آیات دیں۔ دیکھ بچوں سمجھ رہے ہو نا، اگر نہ آئے نا نام سمجھ میں، جو داد دے میں نا انہوں کو پوچھ لینا کہ قبلہ صاحب نے کی پڑھا۔ تو رسول پاک نے ایک بزرگ صحابی کو وہ آیات دی، دے کر فرمایا جاؤ، جا کے مکہ تبلیغ کرو۔ وہ روانہ ہو گئے، ابھی وہ کچھ دور گئی تھے کہ علی سے کہا کہ علی تم جاؤ، ان سے یہ آیات لے کر جا کے تم تبلیغ کرو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ علی پیچھے چلے گئے، ان سے آیات لے لی۔ اب کتابوں کے نام لے رہا ہوں،
پہلی کتاب کا نام ہے الکشف والبیان، جلد نمبر 5۔ دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی، صفحہ نمبر 221 سے لے کر 230 تک۔ تیسری کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 151۔ چوتھی کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ و دمشق، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 348۔ میں ان تمام کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اور عربی عبارت جو پڑھ رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے۔ جب علی نے ان کو راستے میں جا لیا، آیات لے کے علی روانہ ہو گئے، وہ بزرگوار واپس پلٹ کر رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا، ہون میں بولاں گا تھوڑی چوپتو بھی صدقے، کہ اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا، اور اگر مجھے بھیج دیا تو پھر مجھے واپس کیوں بلایا، علی کیوں بھیجا؟ رسول پاک فرماتے ہیں بزرگوں، میں نے علی کو نہیں بھیجا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بزرگوں میں نے علی کو نہیں بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ، علی نے آ کے یہی کہا ہے کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے۔ فرمایا نا میں نے نہیں بھیجا، جب میں تمہیں روانہ کر چکا تو اوپر سے جبرائیل میرے رب کا پیغام لایا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ میرا محمد سن، لن یعدی عنک الا انت اور رجل منک، میرا محمد ان آیات کی تبلیغ کے لیے تیری نیابت میں تیرا نائب بن کر کوئی نہیں جا سکتا، یا خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے۔ پانی دو بیٹا۔ بس صاحبان، گھنٹہ گزر چکا ہے، میں دامن سمیٹتا ہوں۔ ایک بات مجھ سے اور لے لے، اور اس کے بعد میں دامن سمیٹ رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا عینی گواہ کون ہے؟ وہی ہوگا اگر کہا جائے جی جتنے مکہ کے قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، رسول کے رشتہ دار ہیں، وہ سب کے سب رسول کے گواہ ہیں؟ نہیں، وہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے۔ حد ہے تو وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے۔ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ابو طالب کے دسترخوان پر پلا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں دیکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے محمد کو نبی بنتے نہیں دیکھا، منصب نبوت عطا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اب ہمارے رسول کی نبوت کا گواہ کون بنے گا؟ جو رسول کی نبوت اور رسالت کا عینی گواہ ہوگا۔ اب وہ عینی گواہ کون ہے؟ یہ پھر کبھی آنا ہوا، قسمت لے آئی تو جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں سے پھر لے کے چلوں گا۔ اب ایک حدیث پڑھ کے فضائل ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے کتاب کا نام، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی، حضرت علامہ سید محمد صالح کشفی حنفی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، یہ بھی میرے بھائیوں کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، یہ بھی میرے بھائیوں کی کتاب ہے۔ اور بہت ساری سنن نسائی اور بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں مناقب مرتضوی سے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول نے صحابہ میں بیٹھ کر فرمایا کہ کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، تو اسی وقت رسول نے دائیں ہاتھ اٹھا کر علی کے دائیں شانے پر رکھ کر کہا یا علی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، علی تو اس وقت سے ولی ہے جب آدم نہ تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ محمد رسول اللہ جب سے ہے تب سے علی
سبحان اللہ. آہا نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، پنجرے 35 سوا لاکھ نعرہ ہے، آواز بلند صلوات. یہ ہے وہ گھرانہ. ام کنت من العالین، تو جو تعظیمی سجدہ آدم کو نہیں کر رہا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 اور 61. وہ عالین کون ہے؟ محمد، علی، سیدہ، حسن اور حسین. تو یہ سب کے سب عالین ہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے کے نورانی گواہ ہیں. رسول پاک فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی اپنے وطن میں، اپنے گھر میں قریب المرگ ہو، مرنے والا ہو، یا عالم پردیس میں، عالم غربت میں وہ مر جائے، وہاں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو، لیکن اس علاقے کے مسلمانوں کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان تھا، تو میں محمد ان کے نام وصیت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے اس امتی کو غسل بھی دے. مرحبا مرحبا مرحبا. میرا امتی سمجھ کر غسل بھی دیں، کفن بھی پہنائیں، نماز جنازہ پڑھا کر اسے دفن بھی کر دیں. اس اجر کا ضامن میں بنتا ہوں. عزاداروں، رونے والوں، اس علاقے کے شیعہ اور سنی عاشقان رسول، رسول تو عام امتی کے لیے وصیت کر گئے ہیں کہ اگر میرا عام امتی بھی مر جائے تو اس کی لاش کی، میت کی تعظیم کرنا، بے حرمتی نہ کرنا. لیکن ہائے کربلا، یوم عاشور 10ویں محرم کا دن آپ کے اور میرے 5ویں آقا رو رو کر ساری زندگی ارشاد فرماتے رہے کہ میں خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر 4 سال کا سنے مبارکہ تھا اس وقت آپ کے 5ویں امام کا، کہ میں دروازہ خیام پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم دادا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھتا بھی رہا، تڑپتا بھی رہا. میرے دادا کی مظلومانہ شہادت کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اب تو یہ یزیدی میرے دادا پر ظلم بند کر دیں گے. جتنا ظلم کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب تو میرے دادا کو یہ نہیں لوٹیں گے، میرے دادا پر ظلم نہیں کریں گے. لیکن ہائے وہ وقت قیامت جب میں نے دیکھا کہ میرے دادا کا سر جب تن سے جدا ہو گیا تو شمر ملعون نے وہ ہاتھوں پر سر لے کر 3 مرتبہ ہوا میں اچھالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکا، نہ میرا دل مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں صحیح ترجمہ کروں. میں اشارے میں پڑھ گیا. آپ کے اور میرے 5ویں امام فرما رہے ہیں، میں خیمے سے دیکھ رہا تھا، اس نے میرے مظلوم کربلا دادا کا سر لے کر 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہوا میں اچھالا. شادیانے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ حسین مارا گیا، زہرا کا گھر لوٹا گیا. جب 3 مرتبہ سر اوپر گیا اور پھر نیچے آیا، اب میں نے فکر ادب کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، نیچے آیا، میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں نے سوچا اب تو زیادہ ظلم نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے میری ایک شرعی ذمہ داری ہے، فضائل میں بھی، مصائب میں بھی. کتاب کا نام ہے معالی السبتین
جلد نمبر 2 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، جسے چاہیے وہ کتاب دیکھ لے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہائے میری اس وقت دھاڑیں نکل گئی جب ظالموں نے میرے دادے کی لاشے کو گھیرے میں لیا، جن کے پاس تیر تھے انہوں نے تیر مارے۔ کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ پھر آنکھوں میں تصور لائیں کربلا کا، پوری دنیا سے کربلا اس پر قافلے گئے ہوئے ہیں، خدا ان کو سکون اور آرام کے ساتھ واپس لے آئے۔ خدا آپ سب کو لے جائے، جا کر کربلا کا وہ منظر دیکھو۔ خیمہ گاہ اور امام کی مقتل گاہ کوئی دور نہیں ہے، لیکن ہائے حسین کا لاشا لٹتا رہا، بہنیں دیکھتی رہی۔ مرحبا مرحبا، بس 2-4 کلمات زیادہ نہیں۔ جس کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزہ مارے، جن کے پاس تلوار تھے تلوار زنی کی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے گودیوں میں پتھر اٹھا لیے اور میرے مظلوم زادہ پر پتھر برسانے شروع کیے۔ ایک وصیت یعنی اسی طرح کا فرمان رسول کا اور بھی ہے کہ جب کوئی قریب المرگ، جسے کہتے ہیں محتضر، جب کوئی قریب المرگ مرنے لگے اور زمین پر یا بستر پر اپنے ہاتھ پاؤں مارے، اس کی پیشانی سے یا چہرے سے موت کے پسینے کے قطرے گرنے لگے اور دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اب مرنے والا ہے، تو اس کے رشتہ داروں کو، اس کے قریبیوں کو، جو بھی اس کے قریبی ہیں فوراً بلا لو تاکہ وہ الوداعی نظروں سے ان کو سلام کر سکے اور یہ بھی الوداعی اعتبار سے اس کو دعا دے سکے کہ اے جانے والے مسافر، اب تو نے کبھی واپس نہیں آنا، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو حسرتوں سے دیکھ کر حسرت مٹا سکیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی ایک بیٹی بھی ہو اور اس سے فاصلے پر رہتی ہو تو اس بیٹی کو فوراً بلا لیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں جب بیٹی بابا کے سینے سے آ کر چمٹے، زور زور سے رونا شروع کرے اور تم دیکھو کہ یہ اب قریب المرگ ہو چکا ہے، تو اس کی بیٹی کو اس کے سینے سے الگ کر لو، ذرا دور لے جاؤ تاکہ باپ کو آخری ہچکی لیتے ہوئے نہ دیکھے، کیونکہ بیٹی وہ رشتہ ہے جو باپ کی موت کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ ہائے بیٹیوں والوں کربلا، سکینہ 4 سالہ بابا سے ملنے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 سالہ سکینہ روتی ہوئی بابا سے ملنے آئی، قریب آ کے کہتی ہے بابا سکینہ کا سلام۔ امام بازو پھیلا کر کہتے ہیں آ سکینہ گلے لگ جا، کہتی ہے بابا تیر بڑھنے نہیں دیتے، اور بیٹیوں والوں ادھر سکینہ بڑھی ادھر شمر قریب آیا، اب میں نہیں پڑھ سکتا کہ اس نے کیسا سلوک کیا، تڑپ کر کہتی ہے بابا شمر مجھے ملنے بھی نہیں دیتا۔ رو لو رو لو، یہ ایام عزا آخری ایام عزا ہے، بطول دعائیں دے رہی ہیں۔ رسول کی تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہو اس کے سینے پر، اس کے بدن پر کوئی وزن نہ رکھو، کیونکہ وہ وزن کا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ بھی اس پر نہ رکھو۔ اب مجھے معاف رکھنا، برداشت کرو یا نہ کرو، یہ نہ کسی مولوی کے فکرے ہیں نہ کسی ذاکر کے کلمات ہیں، یہ آپ کے میرے بار میں آقا پردہ میں زیارت راہیہ میں رو رو کر فرما رہے ہیں ہائے میرے غریب کربلا دادا، ہائے میرے مظلوم کربلا دادا، حتی نقصو کا انجواد کا وطریحن للعرض، ہائے میرا دادا وہ وقت قیامت جب تو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر گرا
اور تیرا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا. آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے ممبر صاحب میں کبھی زندگی بھر میں نے قسمیں نہیں کھائیں، نہ اب قسم کھاتا ہوں. قسم کھانا شرعی طور پر تب واجب ہے جب شرعی طور پر اجازت ہو. میں قسم نہیں کھاتا، البتہ یہ کہتا ہوں گھروں میں جا کر یا اسی امام بارگاہ میں بیٹھ کر اگر کہیں زیارت ناحیہ پڑی ہو تو اٹھا کر میری تقریر کے بعد آپ دیکھ لیں، یا جو پیش نماز صاحب ہیں ان سے میرے بات پوچھ لیں. امام فرماتے ہیں تَتَعُوكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِ رِحَا. جب حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترے، منہ کے بل حسین زمین پر آئے. جیسے آئے تیروں نے رہنے نہیں دیا. حسین اٹھے، اٹھنا چاہا، ایک ظالم نے امام حسین علیہ السلام کے دائیں بازو پر تلوار ماری جس کا نام ہے زرہ بن شریف. حسین پھر گرے، پھر اٹھے. چلنا چاہا، ابو الخنوق ملعون نے حسین کی پیشانی پر تیر مارا. تیر لگا، پیشانی پھٹ گئی. حسین پھر بیٹھے، پھر اٹھے. ابھی اٹھے ہی تھے یہ خوری ملعون نے، اور زیادہ نام ہے سنان بن انس کا، میں بھی سنان بن انس کہتا ہوں. سنان بن انس نے حسین کے پہلو میں پہلے زور سے نیزہ مارا، پھر پہلو سے نیزہ نکال کر، اور کہیں ہے علی الحلقوم، پہلے حلق پہ نیزہ مارا، پھر حلق سے نیزہ نکال کر علی صدر ہی، حسین کے سینے میں نیزہ مارا. نیزہ اتنے زور سے لگا کہ کمر کے پار سے گزر گیا. اب حسین زمین پر گرے. جب گرے تو حالت کیا تھی؟ بَتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جس طرح چھری کے نیچے کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا ذبیحہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اسی طرح حسین نے زمین پر ہاتھ پاؤں مارے. اور رونے والوں ایک سیکنڈ ذرا رونا بند کر دو، ایک سیکنڈ رونا بند کر دو. اپنے 12ویں آقا کا کلام سن لو، بس اسی پہ میں ختم کر دوں گا. امام فرماتے ہیں میرا دادا ریت گرم پر ایک یوں سویا ہوا تھا، آنکھیں بند ہے، منہ کھلا ہوا ہے، زمین پر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ایسے عالم میں عمر ابن سعد نے فوج، بیٹا ایک سیکنڈ، عمر ابن سعد نے فوج کو حکم دیا کہ حسین اس عالم میں ہے، اب اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بغیر قتل کے اب شہید ہو جائے گا. کیا کرو؟ اب کیا کرو کہ فکر امام فرما رہے ہیں تَتَعُوكَ الْخُيُولُ بِحَوَافِرِ رِحَا. ابھی حسین کے جسم میں سانس کی آمد اور رفت باقی تھی، ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے. یہ اس وقت دوڑائے جب حسین دین سے زمین پر تھا، جب سر تن سے جدا ہو گیا، حکم دیا گھوڑے دوڑاؤ. پہنے آئے، پہچان نہ سکے. ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین.